حضرت مسلم علیہ السلام کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند سے اس موضوع کے بارے میں خیر کی درخواست کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا اور اس میں لکھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان ٹھہرایا۔ شیعہ جوک در جوک مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ بن مسلم باہلی، عمارہ بن ولید اور عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا اور اسے مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا جائے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس وقت حاکم بصرہ تھا، خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کی، اور مسلم اور حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے فوراً بعد علل صبح اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کوفہ کے نزدیک پہنچا تو وہاں رکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کے پہلے حصے میں وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ رات اندھیری تھی لہٰذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، بنابراً وہ امام علیہ السلام کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گئے اور اس کی شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے، تو اس کے پاس سے متفق ہو گئے اور وہ بھی دارالعمارہ میں داخل ہو گیا، اور یوں ہی رات تمام ہوئی۔ صبح سویرے ابن زیاد دارالعمارہ سے باہر آیا اور منبر پر جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ کے کوفہ میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی۔ اس کے بعد شیعہ ہانی کے گھر پر کثرت سے آنے جانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے کہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پتہ لگائیں۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج کو طلب کیا اور کہا، ہانی میرے دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اپنے مہمان سرا میں بیٹھتے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن تم لوگ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کریں
اور ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ وہ 3 افراد رات کے وقت ہانی کے گھر گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، آپ امیر کی ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ بہر صورت اس نے آپ کی احوال پرسی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کا علم ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں۔ ہانی نے کہا، بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا پر بیٹھتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہو رہا ہے۔ آپ جیسی مقدس شخصیت جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اس کا اس طرح لاپرواہی کا برتاؤ کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ ہانی نے اپنا لباس بدلا اور کھچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دارالامارہ کے نزدیک پہنچے تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے حسان بن خارجہ سے پوچھا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد ابن زیاد سے خائف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے چچا جان، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لیکن حسان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کس لیے طلب کیا ہے۔ ہانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب عبید اللہ کی نگاہ ہانی پر پڑی تو اس نے کہا، وہ شخص جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پھر اس نے شریح کی طرف رخ کیا جو کہ اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرو بن معدی کرب زبیدی کا یہ شعر پڑھا۔ ابن زیاد کا ہانی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض یہ تھی کہ میں تو ہانی کی زندگی چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے کہا، اے امیر، آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہا، اے ہانی، خاموش رہو، یہ کیسے اقدامات ہیں کہ جو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کے ارد گرد اس کے لیے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کر رکھے ہیں، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہانی نے جواب دیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے ایسا کیا ہے۔ دوبارہ ہانی نے کہا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، میرے غلام معقل کو میرے پاس بلاؤ۔ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا اور ابن زیاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔ ہانی نے کہا، اے امیر، خدا کی قسم میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی۔ وہ خود پناہ لینے کے لیے آئے تو میں نے بھی ان کو رد نہ کیا اور انہیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں۔ اور اب جب کہ تم اس سے آگاہ ہو گئے ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں اپنی ضیافت کے وظیفے سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ جب ان کے مابین گفتگو طویل ہو گئی
تو مسلم بن عمرو باہلی نے کہا اے امیر مجھے اجازت دو تاکہ میں ہانی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور دارالامارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد ان سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ مسلم نے کہا اے ہانی میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلے کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ خدا کی قسم میں تم کو موت سے نجات دلاؤں گا۔ مسلم بن عقیل ان لوگوں کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے اور ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو لے آؤ اور یہ کام ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم یہ کام میرے لیے باعث رسوائی ہے۔ وہ شخص کہ جو میری پناہ میں ہے اور میرا مہمان ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا نمائندہ ہے، میں اسے دشمن کے سپرد کیسے کر دوں؟ خدا کی قسم اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا، چاہے مجھے ان سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ مسلم بن عمرو نے قسمیں دینا شروع کی، لیکن ہانی کہتے رہے کہ خدا کی قسم میں ان کو ابن زیاد کے سپرد نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہانی کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا خدا کی قسم تمہیں مسلم بن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم اپنے گھر کے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا تمہاری یہ جرت کہ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو۔ عبید اللہ نے کہا اسے میرے نزدیک لاؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہانی کے منہ، ناک اور پیشانی پر مارنا شروع کیا اور اس قدر ناک پر مارا کہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے لباس پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چہرے اور پیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آویزاں ہونے لگا، یہاں تک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے جھپٹ کر اس کے ایک سپاہی سے تلوار چھین لی، لیکن وہیں سے ہی ایک سپاہی نے ان کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس پر ابن زیاد بلند آواز میں پکارا اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت اسما بن خارجہ یا ایک قول کے مطابق حسان بن اسما اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے امیر تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جب ہم ان کو تمہارے پاس لائے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا، ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا اور یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو قتل کر دو گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اتنا مارو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ پھر اس کو باندھ کر دارالامارہ کے ایک گوشہ میں قید کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ اسے ہانی کی وہ بات یاد آئی جو اس نے دارالامارہ میں داخل ہونے سے پہلے کہی تھی۔ جیسے ہی عمرو بن حجاج کے جس کی بیٹی رویحہ ہانی کی بیوی تھی اسے ہانی کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو وہ اپنے تمام قبیلہ والوں کے ساتھ آئے اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا اور آواز دی کہ میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے بزرگان ہیں۔
ہم نے نہ تو بادشاہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے اور نہ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے سردار ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ ابن زیاد ان کے اس طرح اکٹھا ہونے اور ان کی گفتگو سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ جاؤ ہانی کو دیکھو اور اس کے قبیلے والوں کو ہانی کے زندہ ہونے کی اطلاع دو۔ شریح گیا اور اس نے کہا کہ ہانی کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر قبیلہ مزہج والے اس کی خبر پر راضی ہو کر واپس چلے گئے۔